اب یزد جرد قتل ہو گیا جی حضور، اور اسلام کے لشکر کو فتح ہوئی، اور وہاں بہت سا مال غنیمت، یزد جرد بادشاہ کا سارا خزانہ اور اس کے کنگن اور ہیرے جواہرات اور تاج اور یہ اور وہ سارا کچھ مال غنیمت میں آیا، اور اس کی 2 انتہائی خوبصورت شہزادیاں مہر بانو اور شہر بانو کنیزیں بنا کر ادھر لائی گئی مدینہ میں، اور عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ سارا مال غنیمت پیش کیا گیا۔ ایران فتح ہوتا ہے اور یہ 2 شہزادیاں بھی آتی ہیں اور مال جواہر بھی، زر و جواہر بھی آتا ہے۔ زر و جواہر کو چھوڑتے ہیں، مال کو چھوڑتے ہیں، کیسے بانٹا، کس کو دیا، یہ میں نے چونکہ شہر بانوں کی طرف بات لانی ہے، تو جناب عمر رضی اللہ عنہ کے اپنے بھی جوان بیٹے تھے، انہوں نے ایک لڑکی دار اسلام میں داخل کر کے بادشاہ ایران کی، بادشاہ فارس کی ابو بکر کے بیٹے کو دی، ابو بکر کے رضی اللہ عنہ کو بیٹے کو دی، اور ایک بیٹی شہر بانو مولا حسین کو علی کے بیٹے کو دی۔ اگر یہ علی، اگر عمر علی کی بیوی کا قاتل ہوتا جیسے اہل تشیع لوگ کہہ دیتے ہیں، تو وہ اس سے کہتے ہیں راک تو اپنے کو اور شہزادی اسی طرح پر کیوں یہ شہزادی تیرے رام کو فتح کرنے سے ہمیں کیا ہوتا ہے، تیری بادشاہی ٹھیک نہیں ہے تو تیرا مال غنیمت کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ محبت تھی تو شہر بانو حسین کے رکاب گیا، اور سارے مدینے کے سامنے یہ بات چھپ چھپا کے انہوں نے بولا کہ یہ ایران کی شہزادی ہے اور حسین کونین کا شہزادی ہے۔ ایران کی شہزادی کیا چیز ہے کونین کے شہزادی، اور اس کی نگاہ انتخاب اس پر پڑتی ہے۔ تو بات یہ کہنا چاہتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے، اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس کی نگاہ دیکھو کدھر جاتی ہے۔ میں نے پھر شہر بانوں بھی بات لا لی، اس حدیث سے بھی شہر بانوں بھی بات لا لی، حدیث میں کیسے آئے گی نا، اس کی نگاہ کی بات دیکھو کہ حسین کی شادی شہر بانوں سے ہوتی ہے، 5 بیویاں ان کی ہیں، 5 بیویاں، جس میں ایک شہر بانو ہے، ایک لیلہ ہے، ایک رباب ہے، ایک کوئی عافیہ کر کے کوئی لفظ ہے، اور ایک اور نام ہے کہ میرے دماغ سے اس وقت نکل رہا ہے، غیر معروف نام ہے۔ معروف یہ 3 ہی ہیں، ام لیلہ، رباب اور شہر بانو۔ شہر بانو سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام تھا علی اوسط، علی اوسط، جو بعد میں زین العابدین بنا، جو بعد میں زین العابدین، اور یہی بچہ تھا 10 سال اس وقت عمر تھی جو کربلا میں پھوپھیوں کے پاس بخار میں مبتلا تھا، اور مشیت عزیزی سے بچ گیا، اللہ نے بچانا تھا، اور پھر خاندان رسالت اس سے چلتا تھا، اس سے ایک بچہ، نگاہ نبوت جس نے نبی نہیں بننا ہے اس کی نگاہ کیا کام کر رہی ہے کہ شہر بانو حسین کو دینی ہے، حسین میں سے ایک بیٹا اس سے پیدا ہوگا، اس کا نام علی ہوگا، علی اوسط ہوگا، اور وہ کربلا کے وقت 10 سال کا ہوگا، اور وہ بعد میں زین العابدین کے نام پر امام علی شان بنے گا، اور زین العابدین کی اولاد جو ہے وہ حسینی سید کہلاتی ہے۔ اور ایک اور ہسٹورک بات، جناب حسین کی ایک بیٹی سغرا وہ مدینہ میں رہ گئی، کیوں رہ گئی؟ ان کو مولا حسین نے اپنے بڑے بھائی حسن کے بیٹے سے بیعت ہوا تھا، اب حسن بھی علی کی اولاد ہے، حسن کا بیٹا بھی علی کی اولاد ہے، اس سغرا سے، اور مسنا میم سے نون چھوٹی یہ پر ڈنڈا ڈال کے مسنا حسن، مسن حسنا نام تھا اس بچے کا، جس سے سغرا بیائی تھی جو کہ حسین کی بیٹی تھی، اور جو کربلا میں ساتھ اس لیے نہیں آئی تھی یہ بچوں والی ہے، اس ادھر بچوں کا خیال رکھے گی، اور ان کا خاوند بھی باہر کہیں گیا ہوا تھا مدینے سے جب یہ نکلنے لگے تو وہ ادھر ہی تھی، اس میں سے 2 بچے پیدا ہوئے، سغرا سے، اور حسن کا بیٹے مسنا حسن سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ان 2 بیٹوں سے جو نسل چلتی ہے وہ حسنی کہلاتی ہے، ان 2 بیٹوں سے جو اولاد چلتی ہے
وہ حسنی کہلاتی ہے، اور شہر بانو کے ایک بیٹے سے جو نسل چلتی ہے وہ حسینی کہلاتی ہے۔ یہ ہسٹوریک ہے جو کہ یہ جو تاریخ میں جو کتب ہیں ان کا تسلسل روانی اور طرح ہے، اور میری باتیں اور طرح کی پاپوں کی باتیں ہوتی ہیں، پاپوں کے پاس کچھ ٹکڑے ہوتے ہیں، جیب میں ڈال نکال کر بچوں کو دیتے ہیں، یہ ٹافی کا ٹکڑا ہے، یہ بسکٹ کا ٹکڑا ہے۔ اس طرح ہسٹورک ٹکڑے بھی باپیں بیان کرتے ہیں، یہ چیزیں باپوں کے پاس ہوتی ہیں، کتابوں میں نہیں ہوتی، یہ باپوں کے پاس ہوتی ہے۔ آپ کو میرا خیال کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے زندگی میں پہلی بار یہ سب کچھ سنا، یہ نسل جو چلتی ہے، وہ جو حضور نے کہا کہ عمر اگر میرے پاس تو نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور عمر کے پاس جب شہزادی شہر بانو آتی ہے تو وہ اپنے کسی بچے سے شادی کر سکتے تھے، حسین سے کی۔ اس سے کرنے سے یہ ہونا ہے کہ نسل حسین چلی ہے، اور سادات کی حسینی نسل اس ایک سے ایک بچے سے چلی ہے، اور اس بچے کا نام زین العابدین بعد میں ہونا ہے۔ سجاد بھی اسی کا لقب ہے، زین العابدین بھی اسی کا لقب ہے، اور علی اوسط بھی اسی کا لقب ہے۔ اور جو میں لیلا سے کوئی بچہ پیدا ہوا اس کا نام علی اکبر تھا، وہ 18 سال کا تھا، اور وہ اس میں کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ اور بعد میں ایک بچہ تھا علی اصغر جو 6 ماہ کا تھا، جو وہ بھی میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ اب تیسرا خزانہ جو تھا وہ شہر بانو کے بطن والا تھا، اور وہ پھوپھیوں کے پاس سخت شدید بخار میں لیٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہاں اللہ کی ہم کہیں گے مشیت کی وجہ سے بچا، اور بعد میں وہ قافلہ جب مدینہ واپس گیا اور وہ جب بڑے ہوئے اور بڑے مقام والے ہوئے، پھر اس میں جو ہے نجشی لوگ 12 امام گنتے ہیں نا، اس کے نام سے آگے چلاتے ہیں۔ 12 نام آپ کی جنرل نالج کے لیے سناتا ہوں، 12 امام اور 14 معصومین کس طرح بولتے ہیں۔ تو 12 اماموں میں جو پہلا نام ہے وہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ 12 ناموں میں جو پہلا نام ہے وہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ اور اب 12 سے اب شروع ہو جانا، آپ نے ایک نام سن لیا آپ نے، اور دوسرا نام جو ہے امام حسن علیہ السلام، اور تیسرا نام امام حسین، تیسرا نام امام حسین علیہ السلام، اور چوتھا نام زین العابدین، چوتھا نام دادا کیجئے کہ کس طرح امامت آگے چلتا ہے۔ امام زین العابدین علی حسن حسین کے بعد کوئی نام چلنے لگا ہے تو اماموں میں سے تو زین العابدین کا۔ اب زین العابدین کے آگے جب بیٹا ہوتا ہے، جب جتنے بھی ہوتے ہیں جس میں ایک امام اہل تشیع گنتے ہیں وہ امام محمد باقر علیہ السلام، امام محمد، اصل نام صرف محمد ہے، اصل نام صرف باقر تخلص ہے، یہ بھی کوئی بہادری والی بات ہے جو باقر ہے، تو وہ باقر ہو گیا، امام محمد باقر۔ امام محمد باقر کے بعد جو عالی مرتبہ امام ہوتے ہیں امام جعفر صادق ہوتے ہیں، اس کا نام صرف جعفر ہے، جس سے جعفری کچھ لوگ ہیں، صادق جو کہ صادق لوگ ہیں سارے 12 امام صادق ہیں، اس لیے صادق جیسے باقر لقب ہے ایسے صادق بھی لقب ہے، نام صرف جعفر ہے، نام صرف ہو گیا جی۔ امام علی 1، امام حسن 2، امام حسین 3، امام زین العابدین 4، امام محمد باقر 5، اور امام جعفر صادق 6، اور اس کے بعد جناب امام احمد رضا مشہد شریف میں، اس کے بعد موسیٰ کاظم 8 ہو گئے، اس کے بعد محمد تقی، محمد نقی 9 ہو گئے، پھر علی تقی، امام تقی، نقی سے نقوی لکھتے ہیں بعد، پھر علی تقی، پھر جناب 11واں امام احمد عسکری، امام احمد عسکری، اور 12واں امام جو ہے امام محمد مہدی علیہ السلام، جو مہدی کچھ بولتا ہے ہدایت سے نکلا ہے۔ یہ وہ امام ہیں جن کا ظہور ہونا ہے، اور ان کے ظہور مقدس ظہور پر جب زمانہ آئے گا اور یہ ظہور ہوں گے، ان کا جب ظاہر ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے اللہ کے حکم سے، کیونکہ یہ اٹھا لیے گئے آسمان پر۔ انہیں بڑا شوق تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا، اور وہ شوق کو پورا کرنے کے لیے نیچے اتارا جائے گا، اور یہ امام مہدی علیہ السلام کے
ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان تو پہلے ہی تھے مسلمان محمدی ہوں گے ہر نبی مسلمان ہوتا ہے ہر نبی مسلمان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی مسلمان ہوتا ہے جو اللہ کی واحدیت کی بات کرے اور سچے ایک رسول کی بات کرے وہ سمجھو اسلام ہے سمجھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام سٹارٹ نہیں ہوتا باقی لوگ فلاں 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 وہ ایسے ہم نے بنائے ہوئے ہیں سارے جتنے 1,24,000 کے نمبر ہوئے ان کے سارے فالوور مسلمان ہیں سارے فالوور اور وہ ان پہ نمبر بھی مسلمان یہ مسلمان میں کیا لفظ چھپا ہوا ہے سلام کے اسلام میں کیا لفظ چھپا ہوا ہے سلامتی اور اللہ اور اس وقت کا جو مجھے عالیشان رسول ہے اس کی ماننے میں تو سلامتی ہے اور کسی بات میں سلامتی آئی جس نے سچے خدا کو مان لیا جس نے سچے رسول کو مان لیا وہ سلامتی میں آ وہ سلامتی میں آ اب وہ عیسیٰ علیہ السلام جب وہ محمد کے امتی بنیں گے مہدی علیہ السلام کے حق پر جب بیعت کریں گے تو 3 ارب عیسائی جو ہیں یہ بھی مسلمان ہو جائیں گے 3 ارب عیسائی بھی مسلمان ہو جائیں گے اور یہ دونوں مل کر کے پھر دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا یہ دجال کیا ہے یہ بھی لگے ہاتھ سنیں یہ دجل سے نکلا ہے دجل دھوکے کو دجل دھوکے کو اور دجال دھوکے باز کو کہتے ہیں دجل دھوکے کو کہتے ہیں اور دجال دھوکے باز کو کہتے ہیں یہ فتنہ ظہور پذیر ہو چکا ہوگا اور یہ اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا اور کچھ لوگ اس کی باتوں میں آ جائیں گے اور وہ اس کی شیطنت میں داخل ہو جائیں گے دجال کا مقابلہ ہوگا یہ مسلمان مل کر اور سارے عیسائی جو مسلمان ہو چکے مل کر کے اس کا خاتمہ کریں اس کا اور یہ دونوں مل کر کے تمام یہودیوں کا خاتمہ کریں گے جلدی بات آپ جو صرف 1.5 کروڑ ہے ساری کائنات جو صرف 1.5 کروڑ ہے 1 کروڑ اسرائیل میں ہے اور 50 لاکھ ساری کائنات میں وہ فتنہ برپا کر رکھا ہے اس قوم نے فتنہ برپا کر رکھا ہے اور ان کے ہونے سے یہ عیسیٰ سے بھی پہلے کے ہے نا ان کے ہونے سے جو فتنہ ساری کائنات میں ان سے اب تک پھیلا ہوا ہے دجال تک پھیلا رہے گا یہ ان کا بھی خاتمہ کیا جائے گا یہ مسلمان لشکر جو ہوگا ایک تو ہندوستان میں کوئی بت پرست نہیں رہے گا اور ساری کائنات میں یہودی کوئی نہیں رہے گا اور ساری کائنات میں اسلام ہی اسلام اب رہ گئی یہ بات کہ وہ 14 معصوم کس نے کہتے ہیں اہل تشیع حضرات اور مجھے کوئی اعتراض نہیں 12 اماموں کے امام کہنا 12 اماموں کو معصوم کہنا میری ذات تک جہاں تک تعلق ہے میں بھی چونکہ اہل تشیع ہوں اس حد تک کہ میں اہل بیت کا نوکر ہوں جو اگر اہل محبان اہل بیت اور محبان علی اگر اہل تشیع ہیں تو میں بھی اہل تشیع میں آپ صاحب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کئی بار کیا ہے